بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لو یہ سگریٹ سلگا لو، آبی نے بائیں ہاتھ سے جیب میں سے پیکٹ کھینچ کر اسے دیتے ہوئے کہا۔ اس کی اندھا دھند کارروائی سے میں ہمیشہ بھی پریشان ہو جاتا تھا، مگر کارٹر اور فیلڈن کو جس طرح اس نے بے بس کر دیا تھا وہ میرے لیے زیادہ ہی حیران کن تھا۔ ان کو اس نے سوچنے کی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہمیں ڈلوں صاحب کا پتہ چاہیے۔ وہ تمہارے والد محترم کہاں گئے؟ ادھر وہ اسپتال میں داخل تھے۔ آخری بار تمہیں اور بدری کو ان کے ساتھ دیکھا گیا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں گئے تھے یا کہیں اور؟ ایک شلنگا سی کرسی پر آبی نے بڑے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ فیلڈن نے واقعی سگریٹ سلگا لیا تھا۔ جیسے ہی اس نے پیکٹ آبی کو واپس کیا، اس نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک مجھے دے دیا۔ شکر ہے کہ وہ گیلا نہیں تھا۔ صورت اس نے ایسی بنا رکھی تھی جیسے کوئی بہت ہی عابد و زاہد آدمی رکوع میں جھکنے کے لیے خدا کو ہر طرف سے حاضر ناظر جان رہا ہو۔ بڑے خشوع و خضوع سے وہ یہ کام کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایسی متانت ابھر آئی تھی جیسے وہ سچ کے سوا کچھ اور سننے کے لیے قطعاً تیار نہ ہو۔ کارٹر نے یوں کیا کہ اس نے جان بوجھ کر اپنے پہلو کا کپڑا اٹھا کر فیلڈن کو وہ زخم دکھا دیا جو اسے آبی کے ہاتھوں لگا تھا۔ اس پر اگرچہ اس نے پاؤڈر تھوپ لیا تھا، مگر اس کی لمبائی دیکھنے والے کو حیران کرتی تھی اور وہ یہی چیز فیلڈن کو بتانا چاہتا تھا۔ بتایا نہیں تم نے فیلڈن؟ اتنے زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے پیارے، ہمیں بہت جلدی ہے۔ بولو بھائی، ڈلوں صاحب کو کہاں بھیج دیا تم نے؟ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے برخوردار، گھر کی بات ہے، ان کا ہمیں صرف پتہ درکار ہے۔ کچھ رقم نکلتی ہے ہماری ان کی طرف۔ میں نے فیلڈن کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ جس کسی نے بھی آپ کو میرا نام بتایا ہے وہ سخت غلطی پر ہے۔ تم ڈلوں صاحب کو جانتے ہو نا؟ بہت خوبصورت جوان ہیں، تمہاری بہن کے لیے اچھے شوہر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کہیں تم نے انہیں گھر میں تو نہیں ڈال لیا؟ آبی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ زبان سنبھال کر بات کریں، میں کوئی ایسا گیا گزرا آدمی نہیں ہوں۔ میں اسپتال کا سب سے سینئر کمپاؤنڈر ہوں۔ ابھی اس کی یہ بات سن کر ہنس دیا۔ بولا، میرا مطلب یہ ہے مائی ڈیئر فیلڈن آف دی اینگلو انڈین فیلڈنگ راسکلز کے آخر رشتے ناطے میں حرج ہی کیا ہے؟ ڈلوں صاحب کو تم نے چن لیا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو ان کا پتہ درکار ہے، ہز ایڈریس اونلی۔ پستول کی نال اب اس نے فیلڈن کے سینے پر رکھ دی تھی۔ بول دو فیلڈن، خدا تمہاری جان کی حفاظت کرے، بتا دو انہیں آخر ایسی بھی کیا پردہ داری؟ میں نے اپنا پستول نکال کر اس کی گدی پر رکھ دیا۔ وہ سالا کسی بھی طرح بات نہیں کر رہا تھا۔ کارٹر اپنی چارپائی پر بیٹھا بڑے غور سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ فیلڈن نے اسے اپنا رازدار بنا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے اس کو فیلڈن نے کوئی رقم بھی ضرور دی ہوگی، مگر اس کا ذکر وہ ہم سے نہیں کرتا تھا۔ وہ جوا چوروں ایسا تھا جو اپنا داؤ جیت کر کھسک لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے دوسروں کا کیا حال ہوگا۔ میرے پستول کی نال گدی پر محسوس کر کے اس نے ذہن میں کوئی فیصلہ کر لیا۔ سر کو اس نے کچھ ایسے ہی انداز میں ہلایا تھا۔ بولا، تم کون ہو؟ میں کسی ایرے گہرے کے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کن لوگوں سے مخاطب ہوں۔ ہمیں بتاؤ۔ ڈلوں صاحب کہاں ہیں؟ آبی نے اب کی بار بڑے ہی تلخ لہجے میں کہا۔ لبلبی پر اس کی انگلی کا دباؤ بڑھ رہا تھا۔ نہیں، یہ بہت ضروری ہے، مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ فیلڈن کے لب و لہجے کی قوت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ابھی تک ہم اس کا کاسبال نہیں نکال سکے تھے۔ وہ کوئی بہت ہی ڈھیٹ آدمی تھا اور مجھے اس کے ایک ایک لفظ میں اس کی ظاہری شخصیت کی تکذیب نظر آتی تھی۔ اندر سے اس کا حوصلہ تو بدبی معلوم ہوتا تھا، حالانکہ وہ 2 پستولوں کی ذات میں تھا، مگر خوف سے وہ ابھی تک نا آشنا تھا۔ آبی نے جھنجھلا کر اس کے منہ پر بائیں ہاتھ کی ایک زوردار رپٹا لگایا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ شاید اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ کارٹر کی طرف گرتے گرتے اس نے دونوں ٹانگیں ہم دونوں کی ٹانگوں میں ایسے پھنسائیں کہ ہم بھی الٹ کر رہ گئے۔ نہ آبی اپنا توازن برقرار رکھ سکا، نہ میں، اور عین اس وقت کارٹر نے تکیے کے نیچے رکھے ایک عجیب سے شکنجے کو اتنی تیزی سے کھولا کہ آبی کی
دائیں کلائی اس میں پھنس کر رہ گئی۔ میں نے فوراً ہی خود کو سنبھالا مگر فیلڈرن مجھ سے کہیں زیادہ تیز نکلا۔ اس نے مجھے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر بوری کی طرح الٹ دیا۔ اس کے وجود میں بھینسے ایسی طاقت تھی، میرا یہ حال ہو گیا کہ میرے دونوں ہاتھ اب زمین پر تھے اور میرے پستول پر ہاتھ مار کر اس نے اسے دور پھینک دیا تھا۔ ایک لہجے کے لیے میں سن ہو کر رہ گیا۔ میں نے پستول ہاتھ سے جاتے دیکھا تو تیزی سے اس کی دونوں ٹانگوں میں سار دے کر اس کے پاؤں کھولنے کی کوشش کی مگر اس نے میرے ارادے کو سمجھتے ہوئے مجھے کمان کی طرح دوہرا کر کے میری دونوں ٹانگیں اس طرح باندھ دی کہ میں سمجھا وہ میری ہڈیاں ہی توڑ دے گا۔ وہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا۔ میں خود کو اس کے سامنے بالکل ہی بے بس محسوس کرنے لگا تھا کہ اس سے مجھے مروڑ دینے کے ارادے میں ذرا سی غلطی ہو گئی۔ وہ میری ٹانگوں کو مروڑتے ہوئے ذرا سا میری طرف جھکا تو اس کے بال میرے ہاتھ میں آ گئے۔ ان پر اپنی گرفت مضبوط کر کے میں نے اس کے دونوں ہاتھ گردن کی طرف اٹھتے دیکھے۔ اب میری ٹانگیں آزاد تھیں۔ ان پر اپنا بوجھ سنبھالتے ہوئے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے میں نے دونوں باہوں میں تول کر زمین پر پٹک دیا۔ اس کی اینک کہیں دور جا پڑی تھی مگر اس کی نظر ان شیشوں کی محتاج نہیں تھی۔ فرش پر گرتے ہی اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے دائیں ہاتھ پر پڑا پستول اٹھا کر اس کی ران پر گولی چلا دی۔ اب میرے لیے زیادہ آسان ہو چکا تھا۔ گولی لگتے ہی وہ بسم سا ہو کر رہ گیا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ اس کے منہ سے ہلکی سی بھی چیخ نہیں نکلی تھی مگر عین اسی وقت کارٹر نے آبی کے پستول سے مجھ پر گولی چلا دی۔ مگر وہ اس معاملے میں اناڑی تھا۔ اس کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی ہل گیا تھا۔ وار کرنے کی میں نے اسے مہلت نہیں دی۔ سیدھی گولی میں نے اس کے سینے میں اتار دی۔ وہ الٹ کر اوندے منہ گرا تو پستول آپ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب جو میں نے آبی پر نظر ڈالی تو میں سمجھا وہ شکنجا اس کی کلائی ہڑپ کر جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ وہ جالی کو پکڑنے کا زبردست آہنی شکنجا تھا جس کے پھل کھول دیں تو وہ ہدف پر آپ ہی آپ پل پڑتا ہے۔ آبی کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ حالت اس کی اتنی خراب تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی ساری نسیں کھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس شکنجے کے سارے نظام کو سمجھ کر میں نے اس کے لیور پر ہاتھ ڈالا تو وہ دو پیچ آپ ہی ڈھیلے ہونے لگے۔ ان کے کھلنے سے وہ شکنجا نرم پڑ گیا۔ جب میں نے اس کے دونوں پھل کھولے تو آبی کی جان میں جان آئی۔ وہ کراہتے ہوئے اٹھا اور بازو کو زور زور سے جلانے لگا۔ وہ تو شکر ہے کہ قریب کے چاروں کوارٹر اس وقت خالی تھے اور ان کے مکین اس وقت اپنی اپنی ڈیوٹی پر حاضر تھے ورنہ وہ ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دیتے۔ وہ ایسا ہی جان لیوا مرحلہ تھا کہ ان دونوں چوڑوں نے ہمیں پاگل کر دیا تھا۔ کچھ 10 منٹ کی مالش کے بعد آبی کی کلائی کام کرنے لگی اور اس کے پنجے کی گرفت لوٹ آئی۔ یار ان لوگوں نے تو کمال کر دیا ہے۔ یہ شکنجا تو میری موت ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے اس مشین کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، تیری تو آواز ہی نہیں نکلتی تھی اور میں خود حیران تھا کہ اس کا علاج کیا کروں۔ میں نے پستول کا رخ فیلڈن کی طرف پھیرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک درد کی شدت سے تڑپ رہا تھا مگر اسے ضبط کرنا آتا تھا۔ ایک بار بھی اس کے منہ سے آہ نہیں نکلی اور کارٹر تو جان سے گزر گیا تھا۔ ابھی اپنی کلائی کی ابری ہوئی نسوں کو زور سے ملتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بولا، تیرا کیا حال ہے بچے؟ یہ شکنجا اسے کہاں سے مل گیا تھا؟ بہت ذلیل آدمی ہو تم دونوں۔ میرا بازو کھا جاتا تو کیا ہوتا؟ کیوں بھائی؟ یہ کہہ کر اس نے فیلڈن کی زخمی ران پر ہلکا سا ٹھوکا دیا مگر وہ تو شاید وہاں تھا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، دونوں ہاتھ اس نے سینے پر رکھ لیے تھے اور اس کی روح کب سے انتری سے پرواز کر گئی تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ شبہ ہوا میں تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خالی پیکٹ تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے اس میں سے کوئی گولی یا کیپسول نکال کر نگل لیا ہے۔ میں ہذیانی کیفیت میں بولا، اسے کیا ہو گیا ہے یار؟ ذرا دیکھو تو، اس نے تو شاید زہر کھا لیا ہے۔ آبی کو جھٹکا سا لگا۔ وہ کلائی کی مالش چھوڑ کر فیلڈن کے پاس پہنچ کر اس کی نبض دیکھنے لگا۔ یہ تو ختم ہو چکا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ جیلانی یہ اس زخم کی وجہ سے تو نہیں مرا۔ اسے اپنے سامنے ڈھیر فیلڈن کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا مگر وہ تو سامنے کی بات تھی، اس سے کوئی کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس کی نبضیں ڈوب چکی
تھیں اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو کر موت کی طرف لڑک چکا تھا۔ یہ تو واقعی مر چکا ہے، یہ پیکٹ دیکھو کیا تھا اس میں نے اس کے ہاتھ سے کھلا پیکٹ نکال کر آبی کی طرف بڑھا دیا۔ اس پر کوئی عبارت درج نہیں تھی، معلوم یہ ہوتا تھا کہ اسے کسی بڑے ڈبے سے نکال کر اس نے جیب میں ڈال لیا تھا۔ آبی نے پیکٹ الگ پھینک دیا اور اسے بڑی بے چینی سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کا بیرن تو بڑھ کر موت کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ فیلڈن ختم ہو چکا تھا، آبی کے جھٹکے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ یہاں سے نکل چلو جیلانی، مجھے اس جگہ سے خوف آنے لگا ہے۔ ہاں یہاں تو موت حاوی ہو چکی ہے، مگر اس کا بچ جانا تو بہت ضروری تھا۔ یہ اسے کیا سوجی، اس بدماش نے تو خودکشی کر لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ڈھلوں صاحب کے اغوا کا معاملہ کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہے، یہ اگر بچ جاتا تو اس سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ چلو میرا خیال ہے ہم اشرفی سے مل لیتے ہیں۔ نہیں یار، اس کا کیا قصور ہے، جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ تو صحیح نکلا، مگر اس سے آگے کی بات اسے معلوم نہیں ہوگی۔ ہاں، اور اب اس کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی موت کے بارے میں بھی اسے بتانا پڑے گا۔ ہماری یہ تفتیش تو یہاں ہی ختم ہو گئی، اب تو پھر چوگوٹ جانا پڑے گا۔ ہاں بدری سے ہم بہت کچھ معلوم کر سکتے ہیں، مگر اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ آؤ یہاں سے نکل چلو، یہاں زیادہ دیر ٹھہرنا اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھہرو، اس کی جیبوں کی تلاشی لے لو۔ یہ کہہ کر میں نے فیلڈن کے کپڑوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی جیب سے مجھے ایک چھوٹی سی ڈائری ملی، ایک پین، سگریٹ کا پیکٹ، ماچس، ایک رومال اور چند سکے۔ دوسری جیب سے ملے میں نے نوٹ آبی کی طرف بڑھا کر ڈائری کھولی تو اس میں فیلڈن کے گھر اور دفتر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ ڈائری کے مختلف صفحات پر مختلف لوگوں کے پتے درج تھے، کسی کا صرف فون لکھا تھا اور کسی کے گھر کا پورا پتہ۔ آبی بھی میرے پاس کھڑا ڈائری کے صفحات کھنگال رہا تھا۔ بولا چلو اس کے گھر چلتے ہیں، وہاں سے شاید ہمیں کوئی اہم بات معلوم ہو جائے۔ ہاں، ڈائری کے آخری صفحے میں جلد کی تہہ کے اندر ایک عورت کی تصویر تھی، وہ غالباً فیلڈن کی بیوی تھی۔ یہ تو کوئی بڑی زبردست شے معلوم ہوتی ہے، اس کا حلیہ تو دیکھو۔ ہاں، اس سے تو آج ہی ملاقات ہوگی۔ آؤ، یہ کہہ کر ہم اسی وقت کوارٹر سے باہر نکلے اور ہسپتال کے اندر جانے کی بجائے کوارٹروں کے سامنے بنی تنگ سی سڑک عبور کر کے عقبی حصے میں جا پہنچے۔ فیلڈن کینال پارک کے قریب ہی کہیں رہتا تھا۔ ہسپتال سے نکل کر ہم ٹیکسی میں بیٹھے اور کینال پارک جا پہنچے۔ آبی کچھ زیادہ ہی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ فیلڈن اور کارٹر کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ فیلڈن کے بارے میں تو وہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مر کیسے گیا اور وہ زہر اس نے کیوں پھانک لیا جس نے چند لمحوں میں اس کا کام تمام کر دیا۔ ذرا تیز چل یار، تیرا پاؤں کیوں بھاری ہو رہا ہے؟ آبی ذرا ہوشیاری دکھا، میں نے کینال پارک کے غربی حصے کی کوٹھیوں کے نمبر پڑھتے ہوئے کہا۔ یار، لوگوں نے زمین پر بھی جنت تعمیر کر رکھی تھی، یہ بڑی بڑی جیل، ایسی اونچی لمبی کوٹھیاں بنا کر وہ لوگ بڑے ہی اطمینان سے زندگی گزارتے تھے، ایسی زندگی جس میں کل کی فکر شامل نہیں ہوتی کہ آنے والے وقت کی کئی دائیاں محفوظ ہو چکی تھیں، دولت ان کے پاؤں پوجتی تھی، ان کی پچکلیاں بھی سونے کے سینگ لے کر پیدا ہوتی تھیں۔ راتوں کو پولیس کا پہرا وہاں اتنا شدید ہوتا ہے کہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یہی وجہ تھی کہ وہ راتوں کو بڑے سکھ کی نیند سوتے تھے۔ آبی نے قدم تیز کر دیے، بولا میں سست نہیں ہو رہا ہوں جیلانی، میری سوچ سست ہو گئی ہے۔ اگر ڈھلوں صاحب کو اس ملہوترے نے اغوا کر لیا ہے تو ان کو بچا لینا ہمارے پاس کی بات نہیں ہوگی۔ ان کی فہرست میں ڈھلوں صاحب کا بھی نام شامل تھا، مگر میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا۔ تم اس چکر میں نہ ہی پڑو تو اچھا ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ 2 آدمی پہلے ہی ہمارے ہاتھوں مارے گئے، آگے پتہ نہیں کیا ہو۔ نہیں یار، ڈھلوں صاحب کے بعد ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کوئی ان کا ہاتھ کیسے روک سکتا ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کا منصوبہ کیا ہے۔ اب ہم کوٹھیوں کی لمبی قطار سے آگے نکل کر 2 رویہ بنے مکانوں تک جا پہنچے تھے۔ وہ بہت عمدہ مکان تھے اور ان میں زیادہ تر متوسط طبقے کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ بالآخر ہم فیلڈن کے مکان تک جا پہنچے۔ آہنی گیٹ کی داہنی طرف اطلاعی گھنٹی لگی تھی۔ آبی نے اس گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ دروازے کے عین بیچ میں ایک سوراخ سا بنا تھا جس سے آدمی آر پار دیکھ سکتا تھا۔ اس کے پچھلی طرف ایک چھوٹی سی
سی تختی لگی تھی جس کو انگلی سے پیچھے ہٹایا جا سکتا تھا، اس میں سے میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں مجھے ایک موٹر سائیکل نظر آئی۔ اندر تو ایک موٹر سائیکل پڑی ہے، اب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیلڈن کی نہیں ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کوئی الہام ہوتا ہے تجھے؟ کیسی باتیں کرتے ہو یار، یہ گھنٹی بجا دو۔ نہیں کوئی اور راستہ دیکھو، یہ فیلڈن کی ہوتی تو وہ اسے ساتھ لے گیا ہوتا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اندر کون ہے۔ میں آبی کو اپنے ساتھ لے کر دروازے سے ہٹا تو اصل عمارت سے ذرا آگے مجھے قد آدم دیوار نظر آئی، اسے ہم آسانی سے اچھل کر عبور کر سکتے تھے، مگر دن کا وقت تھا، راہ چلتے لوگ ہمیں خواہ مخواہ ہی پکڑ کر باندھ لیتے اور ہم کسی ایسے فساد کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ہم نے وہ گلی عبور کی تو معلوم ہوا کہ اس کے عقب میں ایک اور گلی موجود ہے۔ ہم اس میں داخل ہو گئے اور ایک بار پھر اسی مکان کے پچھلے حصے میں جا ٹھہرے۔ ہم نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر اس گھڑی کوئی آدمی ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیا، لیکن مکان میں وہاں سے داخل ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ کسی بھی آدمی کی نظر ہم پر پڑ سکتی تھی۔ لعنت بھیج یار، اس چکر پر دستک دے کر اندر چلے جاؤ، آبی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا اور پلٹ کر دوسری گلی کی طرف چل دیا۔ مجھے بھی اس کے پیچھے بھاگنا پڑا۔ کسی کام میں ذرا سی تاخیر وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ایسی پارا سی طبیعت تھی اس کی کہ کسی بھی معاملے میں ذرا سی رکاوٹ اس کے اندر ایسا جوش بھر دیتی تھی کہ وہ چٹانوں سے ٹکرانے کو بھی تیار ہو جاتا تھا۔ جیسے ہم دروازے کے سامنے پہنچے، ایک نو عمر لڑکا اسی وقت دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بائیسیکل تھی۔ اندازہ میرا یہ تھا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ لباس اس کا یوں ہی سا تھا اور سائیکل کے ہینڈل پر اس نے ایک ٹوکری لٹکا رکھی تھی۔ وہ باہر نکلا تو دروازے کو اس نے بھیڑ دیا اور سیٹی بجاتا ہوا وہ سائیکل پر سوار ہو کر دوسری طرف نکل گیا۔ ہم سڑک کے بیچ میں کھڑے تھے۔ اس نے ہمیں یوں ہی سے کوئی آدمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس کا خیال ہوگا کہ ہم ایسے تو وہاں روز ہی پھرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، ہم دروازہ کھول کر گیراج میں جا گھسے۔ گیراج کے حصے میں مکان کے اندر جانے کا دروازہ تھا اور وہ بھی ہمیں کھلا نظر آیا۔ لڑکے نے باہر جاتے وقت اسے بھی کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ہم اس کے سامنے کھڑے تھے کہ اندر سے ہمیں کسی خاتون کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی بات پر خوش ہو کر کہا لگا رہی تھی۔ اس آواز میں اچانک کسی مرد کی آواز بھی گھل گئی۔ آبی نے وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ہمارے سامنے ایک ہی صوفے پر دو صورتیں ایک دوسرے سے بہت قریب بیٹھی نظر آئیں۔ ان میں سے ایک تو وہ خاتون تھی جس کا کہا ہم سن چکے تھے اور دوسرا کوئی مرد تھا۔ وہ دونوں ہمیں دیکھ کر ایک دم سنبھل گئے۔ خاتون کا لباس مہین سا تھا اور آپ کہتا تھا کہ مجھے دیکھو، اس مہین سی قمیض کی آستین اور گلے کا چاک کچھ زیادہ ہی دعوت مبارزت دیتا تھا، اور مرد ابھی تک اپنے روایتی لباس میں تھا۔ کوٹ پتلون اور ٹائی وہ بہت سلیقے سے پہنے ہوئے تھا اور وضاقتہ کے اعتبار سے وہ کوئی بہت ہی ترا دار آدمی معلوم ہوتا تھا۔ خاتون کوئی اینگلو انڈین لگتی تھی اور ایسا سکرٹ پہنے ہوئے تھی جیسے ہم اگر بکنی کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کر ایک دم کھڑے ہو گئے۔ ہم معافی چاہتے ہیں میڈم کے بغیر اجازت اندر آ گئے۔ کسی نے گھنٹی کی آواز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میں نے کھنکارتے ہوئے کہا، کون ہیں آپ اور گھنٹی کہاں بجائی ہے آپ نے؟ ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ خاتون کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ کیوں آئے ہیں آپ اندر؟ یہ شرافت ہے آپ کی؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ سرک کر اس مرد کے پاس جا ٹھہری۔ وہ بھی ہمیں بہت غضبناک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ لڑکا گیا ہے نا یہاں سے، تو وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کی میڈم کو اندر ایک آدمی ذبح کر رہا تھا۔ بس ہم اسی لیے جلدی میں اندر آ گئے تاکہ آپ کی جان بچائی جا سکے۔ آبی نے خالص دیہاتی لہجے میں یہ بات کہی۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی، بولی، کیا کہا ہے اس لڑکے نے؟ کیا کر رہا تھا ایک آدمی میرے ساتھ؟ اس کی حیرت دیدنی تھی۔ وہ کچھ ذبح وغیرہ کی بات کر رہا تھا، یعنی یہ آدمی آپ کو سلاٹر کر رہا ہے۔ آبی نے ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پستول اس نے سیدھے ہاتھ میں یوں پکڑ لیا تھا کہ وہ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ہتھیلی کی اوٹ میں لے کر وہ ان کی طرف سرکا اور صوفے کی پہلی نشست تک جا پہنچا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے، کوئی کسی کو ذبح نہیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ دیہاتی گدھے، نکل جاؤ یہاں سے۔
آبی کے چہرے کی سنجیدگی ابھی تک قائم تھی۔ بولا تو وہ لڑکا جھوٹ بول رہا تھا کیا؟ ہم تو اس کے کہنے پر اندر آئے ہیں، ہمیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہیں گے؟ آپ پہلی بار آپ سے مل رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی نشست پر جم کر بیٹھ گیا۔ آئیں خان صاحب، اس لڑکے نے تو ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ یہ تو آپس میں محبت کر رہے تھے بیچارے، ہم سمجھے کہ شاید کوئی قتل ہو چکا ہے یہاں۔ میں اس کی بات سن کر سامنے کی کرسی پر جا بیٹھا۔ بولا عجیب لوگ ہیں، آپ ہمیں بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہتے، کوئی پانی شانی تو پوچھ لینا چاہیے آدمی کو۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ پال انہیں اٹھا کر باہر پھینک دو پلیز، ایسے ذلیل آدمی ہیں یہ۔ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ اردو وہ بڑے سلیقے سے بولتی تھی اور زبان اس کی بہت تیز چلتی تھی، لہجے کی کھنک صاف بتلاتی تھی کہ وہ کس کماش کی عورت ہے، مگر ہم نے اس کے پکوڑے میں بھنگ ڈال دی تھی۔ ہمارا وہاں آنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ تم سیدھی طرح سے جاتے ہو یہاں سے کہ نہیں؟ اس آدمی نے اپنا کوٹ اتار کر الگ پھینک دیا۔ اب وہ ہم سے واقعی دو ہاتھ کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ اکہرے سڈول بدن کا وہ پال مسیح کہہ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمیں وہاں سے اٹھا کر واقعی باہر پھینک دے گا۔ کوٹ اس نے اسی انداز سے اتارا تھا۔ ابھی بھی اپنی ہی قسم کا ایک حرام زادہ تھا۔ بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں ذبح نہیں کر رہے تھے؟ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب پستول اس نے ان کے سامنے کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر پال ایک دم سکتے میں آ گیا۔ یہی حال اس عورت کا ہوا، اس کا رنگ زرد ہونے لگا۔ بیٹھ جاؤ پال مسیح اور ہماری بات غور سے سنو، ہم چلے جائیں گے تو پھر جو مرضی آئے کرتے رہنا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ مس کلکٹی کلیک، بیٹھ جاؤ۔ یہ لفظ میں نے اس کی زبان سے پہلی بار سنا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، مگر وہ اس نام کو سنتے ہی سٹ پٹا سی گئی۔ منہ سے تو کچھ نہیں بولی مگر اس کی آنکھیں اور زیادہ غضبناک ہو گئیں۔ فوراً ہی وہ پال کے پاس دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ مسٹر فیلڈن کی بیوی ہیں؟ ہاں، کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ جی نہیں، جب آپ کو اعتراض نہیں ہے تو مجھے کیوں ہونے لگا؟ جب فیلڈن چلے جاتے ہیں تو آپ مسٹر پال کو ڈیوٹی پر حاضر کر لیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ہمارے دوست ہیں، فیلڈن کے بھی دوست ہیں اور میرے بھی۔ جی ہاں، وہ تو ظاہر ہی ہے، اسی لیے آپ اس شفٹ کو بھی خالی نہیں رکھتی ہیں۔ میرا خیال ہے وہ یہ اپنا فرض منصبی بہت عمدہ طریقے سے ادا کرتے ہوں گے۔ آبی نے منہ پکا کر کے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے ایسا کوئی سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ سوال تو میں نے کیا ہی نہیں، میں نے اپنا اندازہ ظاہر کیا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں مسٹر پال؟ میں ڈرگ انسپیکٹر ہوں، مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے پستول پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس ہتھیار نے ان کی ستیا ہی کھینچ لی تھی۔ مسٹر فیلڈن، ہم دراصل چودھری مختار ڈھلو صاحب کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے۔ یہ نام سنتے ہی وہ خاتون تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور تپائی پر پڑے سگریٹ اٹھا کر ان میں سے ایک ہونٹ میں لے کر سلگانے لگی۔ اس کا رنگ اور زیادہ زرد ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس نام میں کوئی ایسی ہی تاثیر تھی کہ اس کا رواں لرز گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے سگریٹ کا گہرا کاش لے کر خود کو بہت زیادہ پرسکون ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ یہ نام میں آپ سے پہلی بار سن رہی ہوں، مجھے کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے بی بی، آپ کو معلوم ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ وہ بدری کہاں ہے؟ پھر وہی بات، مجھے کیا معلوم کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کس نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں جانتی ہوں؟ خیال ہے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جی نہیں، ہم ٹھیک جگہ پہنچے ہیں ڈھلو صاحب، ایک رات کے لیے یہاں بھی آئے تھے، ہمیں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ ہسپتال سے اٹھا کر انہیں فیلڈن اور بدری یہاں لے آئے تھے، ہم اس سے آگے کی بات پوچھ رہے ہیں۔ اب کی بار میں نے بھی اپنا پستول ان کے سامنے کر دیا، ان کی دہشت سہ چند ہو گئی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ ڈرگ انسپیکٹر اس معاملے میں بالکل بے خبر تھا، اس کے چہرے سے یہی ظاہر ہوتا تھا۔ ابھی اٹھا اور پستول اس کے پہلو سے لگا کر بولا، مسٹر پال میرے ساتھ آئیں، میرا خیال ہے آپ کو اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہیے، آئیے میرے ساتھ۔ اس نے نال اس کے پہلو میں دنساتے ہوئے جیسے ہی یہ بات کہی، پال کوٹ اٹھا کر اس کے آگے لگ گیا۔ ذرا دیر کے لیے میں آپ کو غسل خانے میں بند کر دوں گا اور بس اس مس کلکٹی کلک سے ہمیں
جو پوچھنا ہے وہ پوچھ لیں تو پھر آپ کو ہم چھٹی کرا دیں گے۔ یہ کہہ کر آبی اسے دھکیلتا ہوا دائیں ہاتھ بنے غسل خانے میں لے گیا اور اسے وہاں بند کر کے اس نے باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ اس عرصے میں نے مسز فیلڈن کو نگاہ میں رکھا۔ افراتفری میں اس نے پہلا سگریٹ مسل کر پھینکا اور دوسرا سلگا لیا۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تذبذب اور بے حد و حساب پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ جیسے ہی آبی واپس پلٹا وہ سیدھا مسز فیلڈن کے پاس جا پہنچا۔ وہ ابھی تک تپائی کے پاس کھڑی تھی۔ آبی اس کے قریب ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ بولا، اب ہمیں بتائیں کہ یہ قصہ کیا ہے، بعد میں ہم آپ کو ایک خوشخبری بھی سنائیں گے۔ وہ چند لمحے کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر بڑے اطمینان سے بولی، آپ یہاں بیٹھیں، ابھی شام تک وہ لوگ خود یہاں آ جائیں گے جو اس معاملے کے ذمہ دار ہیں۔ کون لوگ؟ کن کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ میرا مطلب ڈاکٹر عالیہ سے ہے۔ یہ سارا کام اسی کے کہنے پر فیلڈن نے کیا تھا۔ بدری بھی اس کام میں ان کا برابر کا شریک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بات بتا کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ خواہ مخواہ ہمیں آپ پر تشدد کرنا پڑتا، مگر میں نے تو سنا تھا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے۔ نہیں، وہ واپس آ چکی ہے اور ڈاکٹر دومن بھی اس کے ساتھ ہے، مگر ان دونوں میں سنا ہے کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، اس لیے وہ آج کل الگ الگ رہ رہے ہیں۔ ویری گڈ، مگر یہ بتائیں کہ وہ بدری ان کے ساتھ کیسے شریک ہو گیا؟ وہ ابن الوقت آدمی ہے، وہ ڈلوں صاحب کا ملازم ہو کر بھی ان کی نوکری میں پھنس گیا ہے، مگر وہ کیسے، میں اس کو بالکل سمجھ نہیں سکا ہوں۔ دراصل جب اس نے ہوٹل کے 2 آدمیوں کو اغوا کیا تو اس کی صورت تیسرے آدمی کو یاد رہ گئی تھی۔ اس نے کسی نہ کسی ذریعے سے اس کا پتہ کر لیا اور پھر اسے 2 لاکھ روپے دے کر اس نے خرید لیا۔ ڈلوں صاحب پر گولی بھی اس نے ہی چلوائی تھی، مگر جب وہ بچ گئے تو وہ اسے لے کر اسپتال جا پہنچا۔ آپ کا نام غالباً جیلانی ہے، یہی بات ہے نا؟ جی ہاں، میرا نام غلام جیلانی ہے۔ ہاں، آپ کو اس نے زبردست چکر دیا اور کراچی بھجوا دیا اور خود ڈلوں صاحب کو اس نے اسپتال سے اغوا کر لیا۔ فیلڈن ڈاکٹر عالیہ کا پرانا واقف کار بلکہ دستے راست رہا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گیا اور اس رات بدری اور فیلڈن ڈلوں صاحب کو لے کر یہاں آ گئے اور پھر اسی صبح یہاں سے لے کر کسی اور طرف چلے گئے۔ میرا خیال ہے وہ اب تک اپنے تینوں آدمیوں کو چوگوٹ کی حویلی سے رہا کروا چکے ہوں گے۔ ان کا یہی منصوبہ تھا، مگر اب ڈلوں صاحب کہاں ہوں گے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ مجھے اس بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اب وہ خاتون پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون نظر آنے لگی تھی، جیسے اس کے دل سے سارا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے ہم سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، ساری بات اس نے آج خود ہی ہمیں بتا دی تھی، محض اس خیال سے کہ اگر اس نے انکار کیا تو ہم اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے اور اس کے ساتھ اس کے دوست پال کی بھی۔ میرا خیال ہے کہ ہم پال کو یہاں سے نکال دیتے ہیں، اس کو ابھی تک کسی بات کا پتہ نہیں چلا ہے۔ ہاں، وہ بالکل بے گناہ ہے، یہاں وہ اکثر آتا رہتا ہے، مگر اس معاملے کا اسے علم نہیں ہے۔ آپ خود اس کو سمجھائیں، ہم ابھی دوسرے کمرے میں جا ٹھہرتے ہیں، آپ کے لیے اسے مطمئن کرنا زیادہ آسان ہوگا۔ میری یہ بات سن کر اس نے قدرے توقف کیا اور بولی، ٹھیک ہے، آپ میرے بیڈ روم میں جا بیٹھے، میں ابھی اسے فارغ کر دیتی ہوں۔ ہم اس کے کہنے پر پہلو کے کمرے میں جا گھسے۔ پردہ ہم نے دروازے پر پوری طرح تان لیا تھا تاکہ وہ لوگ کوئی گڑبڑ کریں تو ہم ان سے اچھی طرح نبٹ سکیں۔ مسز فیلڈن اسی وقت غسل خانے کی طرف گئی اور جب وہ میز کی طرف واپس آئی تو بولی، آپ یہاں سے چلے جائیں مسٹر پال، فیلڈن کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ ان دونوں کو میں نے مطمئن کر کے واپس بھیج دیا ہے، بھلا ہمارا ایسے لوگوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یو آر شیور کہ وہ لوگ واپس چلے گئے ہیں؟ ہاں، ایسے ہی شہدے سے آدمی تھے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں پرسوں آپ کا 10 بجے انتظار کروں گی۔ سو لانگ۔ یہ کہہ کر اس نے پال کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنی وارفتگی میں اسے چومنا چاہا، مگر مسز فیلڈن پرے ہٹ گئی۔ نہیں مسٹر پال، ابھی آپ جائیں، ان بدماشوں نے خواہ مخواہ مزہ کرکرا کر دیا ہے۔ آپ کی بوتل میں پرسوں کے لیے محفوظ رکھوں گی۔ ہاں، وہ تو اب پرسوں ہی کام آئے گی۔ اچھا، بائے بائے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر لپکا اور وہاں سے چند ہی لمحوں بعد ہمیں اس کی موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی۔ اسے بھی وہ جگہ فوراً چھوڑ دینے کی جلدی تھی۔ ایسا عشق جس میں اتنے سارے
شر فساد میں سے گزرنا پڑے، کسی کو بھلا کہاں راس آ سکتا ہے، اور وہ ٹھہرا صرف ڈرگ انسپیکٹر، وہ ایسی جرت کہاں سے لاتا؟ میرا خیال تھا کہ وہ پرسوں تو کیا اگلے کئی سال تک فلٹرن کے گھر کا نام نہیں لے گا۔ ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر مسز فلٹرن کے پاس جا بیٹھے۔ وہ ابھی تک بہت سنجیدہ تھی اور اسے ابھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بیان دینے کے بعد بھی اس کی جان چھوٹ چکی ہے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ یہ ہمارا ملازم ہے۔ آپ بھی کوئی کام کرتی ہیں؟ جی نہیں، ویسے یہ گھر میری ملکیت ہے، یہاں 2 بنگلے بھی میری جائیداد ہیں، ان کا کرایہ مل جاتا ہے۔ وہ بنگلے آپ نے بنوائے تھے؟ جی نہیں، وہ میرے والد نے بنوائے تھے، ان کا اب انتقال ہو چکا ہے۔ عالیہ سے آپ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ میں اس سے یہیں ملی تھی، بہت تیز عورت ہے وہ۔ فلٹرن نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی زمانے میں نرس کا کام کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہیں؟ نہیں، میں کبھی نہیں گئی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ کسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، اسے اپنے گھر جانے سے دہشت ہوتی ہے۔ آپ سے مل کر ہمیں بہت خوشی ہوئی مسز فلٹن۔ ویسے آپ کا اپنا نام کیا ہے؟ جی، مجھے جونز کہتے ہیں، جونز پارکر۔ میرے والد کا نام ہنری پارکر تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔